السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، خیریت سے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو، کیونکہ زندگی اللہ کا ایک تحفہ ہے جسے ہم نے بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ یہ دنیا تو ویسے بھی آزمائش ہے انسان کے لیے، تو ہمیشہ خوش رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے اس بات سے کہ ہم اس کے دیے ہوئے جتنے بھی اس دنیا میں نعمتیں ہیں ان سے ہم بہت خوش ہیں۔ ہماری صحت اچھی ہے، ہماری فضا اچھی ہے، ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں بخشی ہیں، تو اور اپنے آپ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے لے کے اور پیروں تک آپ دیکھتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جو ہمیں فری میں دے رکھی ہیں، دیکھیں آکسیجن دیکھیں، ورنہ کیا ہوتا ہے نا، ورنہ کیا ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، ہر لمحے ہر گھڑی۔ تو آج میں یہ بتانے والی تھی کہ پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکی ہوں، شاید سرسری کیا ہے یا ڈیٹیل میں، مجھے اتنا کچھ یاد نہیں آ رہا، لیکن آج یہ پھر میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شولڈر پہ بوجھ ہوتا ہے، بیک پین ہوتا ہے، اور بہت سے مطلب مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو سر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہم ہر وقت اپنے جا کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمارا سر میں درد ہے، ہمارے بیک میں پین ہے، ہمارے شولڈر پہ بوجھ ہے، وہ چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بظاہر کچھ ہے تو نہیں، لیکن اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے ہماری سوچ کا، کہ ہم لوگ تھوڑے سے نہیں، بہت سے بہت سی چیزیں ہم لے کے پھرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بہت سارے بوجھ اٹھا کے پھرتے ہیں، اور وہ کیا بوجھ ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ کیا بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں؟ وہ آج کا بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر لمحہ ہر گھڑی کا جمع ہوا بوجھ ہوتا ہے، جیسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چن چن کے ہم اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہمارا آخرکار وہ ایک بوجھ بن کے ہمارے سر پہ، ہمارے کندھوں پہ، ہمارے کمر پہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت ایک بھاری سی ایک اس کو کیا کہنا چاہیے، جس میں سامان ڈال کے اور آپ نے اس کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، تو آپ کتنی دیر اس کو اٹھا کے گھومیں گے، اور آپ کو کی کمر میں بھی درد نہ ہو، آپ کے شولڈر میں بھی درد نہ ہو، لیکن آپ مسلسل منوں بار آپ اٹھا کے پھرتے رہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے وہ چیزیں جو ہم نے جمع کی ہوئی ہیں، یعنی ہمارے مسئلے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اپنے دماغ میں، اپنے دل میں دماغ میں جمع کرتے جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو جو ہے ایک گٹھڑی کی صورت میں اٹھا کر ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے باقاعدہ سے، تو یہ ہمارا اپنا بوجھ ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنا کچھ بھی کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، کسی پہ اپنا بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں، اپنے
اندر ایک بوجھ جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور کسی کے ساتھ وہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ شیئر نہیں کرتے، کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو وہ شیئر نہیں کرتے، اور جب وہ شیئر نہیں کرتے تو یقیناً پھر وہ ان کے لیے اپنے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یہ بات ابھی گزر گئی ہے، لیکن لاشعور میں ان کے کہیں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ پھر بوجھ بن کے ان کے دل و دماغ پہ ہر وقت ان کے لیے ایک اذیت کا باعث بنی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گی، بلکہ ایسے لوگ جن کے گھروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت خاموش ہوتے ہیں اور کسی کو بھی اپنا کچھ بھی بتانا پسند نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو میں صرف یہ کہوں گی کہ وہ لوگ ان کے دوست بن جائیں، ان کے ساتھ اپنے گھر والوں سے اپنے مطلب ان سے آپ دوستی کریں اور ان سے باتیں شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو ان کا بوجھ تھوڑا کم کرنا ہوگا، اپنوں کا، اپنے دوستوں کا اور پیاروں کا ہونا۔ دیکھیں، اس دنیا میں آخرت میں تو کسی نے کسی کی شفاعت نہیں کرنی، حقیقت بات ہے۔ کون کسی کی شفاعت کرے گا؟ ہم نے کسی کی شفاعت نہیں کرنی، نہ ہی ہم اتنے کوئی بڑی ہستی ہیں کہ ہم کسی کی شفاعت کریں گے۔ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ دوستی، یہ انسانیت، یہ سب ہی اسی دنیا کے ہی ہیں، اور اسی دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ اس دنیا میں، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست، ہم سب اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر ایسے اپنوں کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ان سے آپ ان کا تھوڑا سا بوجھ شیئر کر لیں، آپ ان کی باتیں سن لیں، ان کے مسئلے دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے ہم کچھ کر سکیں، ہم اس کے لیے اتنا ہی کر لیں کہ اس کی باتیں سن لیں، کیونکہ باتیں سننے سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا بوجھ کم ہوتا ہے۔ جب انسان کسی سے بات شیئر کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی پازیٹیو بات ہے۔ اپنی باتیں شیئر کرنی چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ بہت سے مسئلوں سے انسان بچ جاتا ہے جب انسان کسی سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے۔ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے رشتے بنائے ہیں۔ تو اگر وہ ایک دوسرے کے کام نہ آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، تو پھر ان رشتوں کا، وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو پھر ہم نے کسی کی شفاعت تو کرنی نہیں۔ ہم کسی کی اتنی ہیلپ تو کر سکتے ہیں کہ کسی کی بات سن لیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنتا نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کے، کہ کیا ایسے پیارے رشتے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ کسی کا دکھ درد انسان سن بھی نہ سکے۔ کوئی کسی کے مسئلے ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن کسی کی بات سننے میں کوئی حرج تو نہیں۔ ہم ان کی اتنی مدد کر لیں کہ ان کی ہم باتیں سن لیں، تو یہ پھر باتیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، جیسے بچپن میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، جو وہ کسی سے بچپن تو ان کا گزر جاتا ہے، لیکن وہ باتیں ان کے دماغ میں رہ جاتی ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے، اور کبھی کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ بوجھ جو ہوتے ہیں وہ، اور دوسری بات، ایک اور بات بھی ہے جس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور وہ یہ ہے کہ وہ ہے انسان کا گلٹ. انسان کا گلٹ. انسان زندگی میں کبھی ایسا کرتا ہے جو اس کو کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جب انسان کو وہ انسان تو آخر انسان ہے، وہ کبھی سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، کسی کے ساتھ کسی پہ زیادتی کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ میں نے کیا تو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ اپنے اندر ایک گلٹ لے کے زندہ رہتا ہے. وہ ہر وقت اس گلٹ میں رہتا ہے، اور وہ گلٹ اس کو وہ بیماریاں بھی دے سکتا ہے، اتنی حد تک بھی جا سکتا ہے. یہ پھر اس کے سوچنے پہ ہے وہ کتنا سوچتا ہے. دیکھیں انہیں کے لیے میں صرف ایک بات کہوں گی، جو لوگ گلٹ رکھتے ہیں کہ جن سے کوئی ایسی باتیں سرزد ہو گئی جو ان کو کرنا نہیں چاہیے تھی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے نا، تو گناہ تو انسان سے ہو بھی سکتا ہے. ہم کسی کا دل دکھا سکتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دے انجانے میں یا جان کے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتہ نہیں انسان بنایا ہے، اور یہی بات اس کو افضل بناتی ہے فرشتوں سے، کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نفس دے دیا. اس کے مطلب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ غلط اچھی باتیں کرتا رہتا ہے. تو اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ آئندہ وہ ایسا کام نہیں کرے گا، اور اس انسان سے جس کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیتا ہے، تو آپ یقین کریں اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، اور یقیناً وہ انسان بھی معاف کر دے گا اگر انسان اس سے معافی مانگے. اور اگر وہ اس وقت وہاں موجود نہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو انسان اللہ سے تو معافی مانگ لیتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا گناہ جو ہے وہ الگ ہے، انسان کا گناہ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے، ہو گئی، آپ ابھی سمجھے ہو کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھی، تو آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو انسان وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں وہ انسان پھر فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اور اپنی باقی زندگی انتہائی اچھی گزاری، بے ضرر گزاری. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسانوں کو معاف کر دیتے. تو اس میں گلٹ میں رہنے کی پھر ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. تو یہ بوجھ لے کے نہیں پھرنے چاہیے. یہ بوجھ انسان کے لیے بیماریاں پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا معاشرہ، مطلب انسانی معاشرے، چاہے وہ دنیا کا کہیں پہ کوئی بھی کونا ہو، ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے. ہر جگہ پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اس کے بعد اس انسان سے جس سے کوئی زیادتی ہوئی اس سے معافی مانگ لے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی معاف نہیں کرتا. اگر انسان کسی سے معذرت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ تو بہت عظمت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بھی پسند فرماتا ہے. تو میں یہی کہوں گی سب سے اپنے
دوستوں سے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھا کیجیے، اگر کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، کسی کی بات سننے کی اگر کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت روا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی حاجتیں پوری کرے گا۔ کسی کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں، کسی کا مسئلہ تھوڑا سا سالو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس کے پاس جتنی بھی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ جتنی گنجائش ہے کسی کے لیے کوئی کر سکتا ہے اخلاقی طور پہ، کہ کسی کی بات سن لی، کسی کا ساتھ دے دیا، کسی کے کوئی کام آ گیا، تو یہ ایک قسم کا صدقہ بھی ہے۔ یہ ایک صدقہ ہے جب آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کسی کی بات سنتے ہیں، کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی اپنے اوپر بوجھ لے کے نہیں پھرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی کمر میں درد، شولڈر میں بیک پین، لیکن وہ ڈاکٹر کو دکھا کے کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے اور ہمارا جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو رہا، لیکن وہ اصل بات تک کوئی پہنچتا نہیں۔ وہ کسی ایسے بندے کے پاس جاتے نہیں کہ ان کا مسئلہ حل کرے یا اس کو سمجھ میں آئے۔ ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو ٹیسٹ کرائے گا، اور نفسیاتی مسئلے مسائل تو ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی سے کیوں بات کریں، کیونکہ اگر ہم کسی سے بات کریں گے تو لوگ سمجھیں گے شاید ہم پاگل ہو گئے یا کوئی ایسا ہے۔ نہیں، جیسے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں ایسے دماغ میں بھی ہو سکتی ہیں۔ جسم میں بخار بھی ہوتا ہے، کیا بخار نہیں دکھایا جاتا کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے ہمیں بخار، کیا ریزن؟ کوئی بھی آرگن اگر کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو کیا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ بھائی ہمیں دیکھیں، ہمیں ٹیسٹ کریں؟ وہ ٹیسٹ دیتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ دماغ کو ہم لوگ ہمارے معاشرے میں آرگن کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ یہ بھی تو ایک پارٹ ہے باڈی کا، تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو فوراً جانا چاہیے، فوراً اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، یہ شروع میں تو یہ چیزیں پکڑی جائیں گی اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں جب آہستہ 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 بڑھتی جائیں گی تو پھر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے، بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی اسٹیپ پہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ایک دم سے جانا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں، شروع میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، صرف لائف سٹائل آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیا آپ کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور کچھ آپ کے سیٹنگز ہوں گی، کچھ آپ کا اور کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک دم سے آپ کو کوئی دوائیاں دی جائیں گی یا گولیاں دی جائیں گی، کوئی ایسا نہیں۔ وہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جن میں ایسا کیا بھی جاتا ہے، لیکن یہ جو میں بتا رہی ہوں، جس کیس کی میں بات کر رہی ہوں، تو اس میں صرف آپ کو لائف سٹائل اپنا چینج کرنا ہوگا، اس میں اور کچھ ایسا خدا نخواستہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، اور اس دنیا میں انسان آتا ہے
انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، انسان بہت سی کوتاہیاں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ٹائم گزرتا ہے تو خود پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا تھا، اور کبھی افسوس بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسا کچھ کیا ہو کہ اس کو افسوس بھی ہو کہ ہم نے ایسا کیا ہے، تو وہ لے کے انسان گھومتا رہے، اور اس کے بعد پھر باتیں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں، اور پھر کہاں سے کہاں بات چلے جائے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اور محبتیں بکھیرتے رہیں اس دنیا میں، بالکل خوشبو کی طرح۔ اپنے زندگی کو بہت حسین بنائیں، حسین سے حسین تر بناتے جائیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں، پھر وہ انسان بے بس ہے، وہ پھر بے بسی ہے، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دیتے ہیں، وہ صبر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں انسان کی خود کردہ ہوتی ہیں، خود ساختہ ہوتی ہیں، جن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، ہمیشہ ہنستے کھیلتے رہیے۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلا کریں، کچھ نہ کچھ کھیلتے رہیں، کوئی بھی جو بھی آپ کو پسند ہو کھیل کھیلتے رہیں، واک کریں، اور اپنا ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں، کھانا پینا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ایک پیکج ہے، ہیلتھی زندگی، خوبصورت زندگی، پازیٹیو سوچ جو ہے، یہ ایک پیکج ہے جس کو ہمیں پریکٹس کرنا ہے، اور یہ مسلسل پریکٹس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیا اور یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ خوبصورت زندگی کے لیے ہمیں یہ مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی، اپنے کھانے پینے کے طریقے کو بدلنے کی، اپنے رہنے سہنے کے طریقے کو بدلنے کی، نیچر کے قریب رہنا، گھومنا پھرنا، یہ اپنا ایک لائف سٹائل بنا لیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ بھی پھر میں آپ کو پورا پیکج پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہمارا جو پیکج ہے پورا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کچھ کمنٹ ہی کر دیا کیجیے، کچھ اپنا آپ بتا دیا کیجیے کہ کیا کون سا ٹاپک ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، مجھے انتظار رہے گا۔ تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے صرف دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ حافظ۔